کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ اللہ تو محبتوں کا عامل ہے، پھر بھی وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے، کبھی گھٹنوں تک، کبھی پیشانی تک۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا۔ اسے فرق نہیں پڑتا پھر کہ کس غرض سے کلام کرتے ہو۔ میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے؟ میں تو پاگل ہوں، میری بات میں کیا رکھا ہے؟ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے، تو الگ ہے تو میری ذات میں کیا رکھا ہے؟ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے، کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ سکون اگر زندگی میں ہوتا تو خدا کبھی موت نہ دیتا۔ سوچو، آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند مقام پر رکھتا ہے۔ لہجوں سے پتہ چلتا ہے، رابطوں سے بیزار میں لوگ۔ کسی کا ماضی نہیں، حال دیکھو۔ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، نہ مٹایا جا سکتا ہے اور نہ بھلایا جا سکتا ہے، بس تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ بس ایک تو ہی سبب تو نہیں اداسی کا، طرح طرح کے دلوں کو ملال ہوتے ہیں، سیاہ رات میں جلتے ہیں جگنوؤں کی طرح۔ دلوں کے زخم بھی محصل کمال ہوتے ہیں۔ محبت کے لحاظ سے ہر باپ یعقوب ہے، اور حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا یوسف۔ ہم گنہگار ٹھہرے، ہم جیسوں کو مصر کہاں، تو ثواب جیسا ہے، نیکی کے بدلے ملتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں، شاید کوئی حل مل جائے، آج مشکل ہے تو کہنا مجھے کل مل جائے۔ عین ممکن ہے وہ ایک روز مجھ کر لے قبول، عین ممکن ہے مجھے صبر کا پھل مل جائے۔ سب انتظار کی کشمکش میں نہ پوچھ کیسے سحر ہوئی، کبھی ایک چراغ جلا دیا، کبھی ایک چراغ بجھا دیا، کبھی چاند اس نے کہا مجھے، کبھی آسمان سے گرا دیا، کبھی نفرتوں سے ملا سکون، کبھی چاہتوں سے رلا دیا۔ آپ بے داغ بھی ہو جائیں تو بھی لوگ آپ میں داغ ڈھونڈ ہی نکالیں گے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ میں کیوں کہوں کسی کو مطلبی، میں خود اپنے رب کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ ایج 15 to 23، اس عمر میں آپ بہت سے عارضی لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کو ذہنی مریض بناتے اور سبق سکھا جاتے ہیں۔ بے زبان نہ سمجھ کسی کی خاموشی کو، شور کرتا نہیں کبھی گہرا پانی۔ تمہیں خبر ہے تم دعا ہو، وہ دعا جسے مانگ کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا رب یہ صرف میری ہی حق میں قبول ہو۔ خوشی تقدیروں میں ہونی چاہیے، ورنہ تصویروں میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ روزانہ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ہماری موت کے ذائقے میں مسئلے کا کام کرتا ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھیلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالک، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ بانو قدسیہ کہا کرتی تھیں، کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے مت لگنا۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جان نماز تک لے آتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے غم، نہ سہی ہم ہی سہی۔ عورت باپ کی غربت سہ لیتی ہے مگر شوہر کی نہیں۔ پتھر کی دنیا جذبات نہیں سمجھتی، دل میں کیا ہے یہ بات نہیں سمجھتی، تنہا تو چاند بھی ہے ستاروں کے بیچ، لیکن چاند کا درد بے وفا رات نہیں سمجھتی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں کنارے پر بیٹھا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ کچھ دکھ، کچھ درد، کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر سکتے، اور شاید ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اداس ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔
تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم ہو جاتے ہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طلب فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔